شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹی ہوئی رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا اور اس کا بھرونا کھجور کے پتے تھے۔ اتنے میں صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف مائل ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں اور رسی کے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ رسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر نشان چھوڑ چکی ہے تو وہ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قصر و قیصر کی بنسبت آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تکریم اور عزت والے ہیں، لیکن وہ تو دنیا میں مال و دولت کو اڑا رہے ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ اس مقام میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر بات ایسے ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں بتلا دوں جو روز قیامت مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 دفعہ اس بات کو دہرایا، پھر لوگوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔